السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ ہڑتال پر جانے کی وجہ سے انہیں برطرف کیے جانے کو 2 سال سے زیادہ کے بعد 7,000 سے زیادہ فیلڈ اسسٹنٹ تلنگانہ میں کام پر واپس آنے والے ہیں، کیونکہ ریاستی حکومت نے انہیں بحال کرنے کا کیا فیصلہ۔ فیلڈ اسسٹنٹ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کے لیے کام کرتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں فی الحال 35,95,000 افراد کو آسرا پینشن، جس پر ماہانہ 800 کروڑ روپے کے اخراجات۔ چیف منسٹر KCR نے 15 اگست سے ریاست میں مزید 10 لاکھ نئے آسرا پینشن دینے کا کیا اعلان، جس پر مزید 200 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ عائد۔ مرکزی حکومت کی جانب سے انفرادی اور شخصی تفصیلات حاصل کرنے کے معاملے اور شخصی آزادی پر کاری ضرب لگانے کے الزامات کے دوران فضائی مسافرین کی تفصیلات کے حصول کے فیصلے کو مزید تنقیدوں کا نشانہ بنایا جانے لگا اور کہا جا رہا حکومت شہریوں کی شخصی معلومات اکٹھا کر رہی، جو کہ شخصی معلومات کے قوانین کی خلاف ورزی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے رکن اسمبلی کومٹ ریڈی راجگوپال ریڈی کے کانگریس اور اسمبلی رکنیت سے استعفے کے فوری بعد ضمنی چناؤ پر توجہ مرکوز کی۔ اطلاع کے مطابق KCR نے انٹیلیجنس اور بعض خانگی اداروں کے ذریعے منگوڑ کی صورتحال پر رپورٹ طلب کی۔ تلنگانہ میں 1.2 کروڑ قومی پرچموں کی تقسیم کا کام۔ ایک طرف ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں تیار کردہ قومی پرچموں کی تقسیم کا آغاز کیا، تو وہیں دوسری طرف مرکزی حکومت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھروں پر کاغذ سے تیار کردہ پرچم لگائیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے ایک اور علامتی اشارے میں اضافہ کرتے ہوئے آزادی کی تقریب کے دوران خریدے گئے بس ٹکٹوں پر مسافرین کے لیے یوم آزادی مبارک عبارت تحریر کی۔ حکومت نے صدرنشین میڈیا اکیڈمی آف تلنگانہ علم نارائنا کی میعاد میں 2 سال کی توسیع کی۔ چیف منسٹر KCR کی منظوری کے بعد چیف سیکرٹری سومیش کمار نے احکامات جاری کیے۔ تلنگانہ MCET نتائج کا 12 یا 13 اگست کو اعلان۔ MCET امتحانات سے متعلق کمیٹی نتائج کو خط دے رہی۔ نارکوٹک سنتھیٹک ڈرگ مینوفیکچرنگ یونٹ کا پردہ فاش، 2 افراد گرفتار۔ بھونگیر اور اپل پولیس کی کارروائی، ضبط شدہ نشاور اشیاء برآمد، جس کی کل مالیت 30 لاکھ روپے بتائی گئی۔ فلم اداکار سلمان خان نے آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ایک دن ہندوستانی بحریہ کے ملاحوں کے ساتھ گزارا۔ انہوں نے اپنے مصروف ترین شیڈیول میں سے وقت نکال کر ایک دن ان کے ساتھ گزارا۔ سلمان خان کی ملاحوں کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل۔ کانگریس پارٹی نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس NV رامنا کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے بھونگیر میں اسکولی طالبات کی عصمت ریزی اور قتل کے ملزم کو سزا یقینی بنانے کی اپیل۔ سپریم کورٹ نے بھیما کورے گاؤں کیس کے ملزم 82 سالہ P ورورا راؤ کو ضمانت عطا کر دی۔ عدالت نے NIA کی مخالفت مسترد کر دی کہ ملزم کو نہ تو طبی اور نہ ہی عمر کی بنیاد پر ضمانت دی جا سکتی ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్۔ اسی کے ساتھ KBN ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔